الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 یعنی آخری آیت ہے۔ اس آیت کا بھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور مرابط رہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے، خالق لم یزل نے 3 اہم وصیتیں فرمائی ہیں، اور خلاصے کے طور پر گویا کہ اس آیت میں 5 چیزیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صبر، نمبر 3 مصابرت، نمبر 3 مرابط، اور نمبر 5 تقوی۔ یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اکثر چیزوں کی تفصیل ہو چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان ایک ایسی نعمت اور دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ ذرہ برابر ایمان اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ بات ثابت ہے۔ تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات و صفات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھا اور برا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو ایمانیات ہیں، یہ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ پہلی وصیت فرمائی اصبروا، صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنانا، اسے کہتے ہیں صبر۔ پھر صبر اصطلاح قرآن و سنت میں خلاف طبع چیز پر اپنے آپ کو روکنا، خلاف طبع چیز پر جو مزاج اور طبیعت کے خلاف ہیں ان پر اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کی تعریف میں اگر وضاحت کی جائے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، عبادات پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، باوجود اس کے کہ نفس پر وہ چیز شاق ہے، باوجود اس کے کہ انسانی کے جسم پر وہ چیز مشقت والی ہے، لیکن اس پر اپنے آپ کو جما لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ سردی کے موسم میں، سخت سردی میں وضو کرنا مشکل ہے، لیکن وضو کرنا، مسجد میں جانا مشکل ہے سردی کی وجہ سے، مسجد میں جانا، نماز با جماعت ادا کرنا مشکل ہے، نماز با جماعت ادا کرنا، سردی کی وجہ سے بستر سے نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہو جانا، فرمایا یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعات، طبیعت پر، نفس پر جتنا اشاع کا عمل ہو اس کو کر گزرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اور دوسرا ہے صبر عن المعاصی، دوسری قسم، گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، خواہ وہ چیزیں بہت ہی لذیذ اور محبوب ہوں، لذت والی ہوں، جن چیزوں سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں سے اگرچہ وہ لذیذ ہوں، نفس کے لیے مرغوب ہوں، لیکن ان سے رک جانا، یہ ہے صبر عن المعاصی۔ اور تیسرا ہوتا ہے صبر علی المصائب، مشکلات پر، مصائب پر، پریشانیوں پر اتنی ٹینشن اور پریشانی نہ لینا، یہ ہے صبر عن المعاصی۔ پریشانی تو ہوتی ہے، کوئی عزیز چلا جائے، کوئی انسان کو دکھ پہنچ جائے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف پر حد سے زیادہ نہ بڑھ جانا، واویلا نہ کرنا، گریبان چاک نہ کرنا، سر میں مٹی نہ ڈالنا، سر کو بھی نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، یہ صبر علی المصائب ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس پر بہت بڑا اجر کا وعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، جن آدمیوں کو تکلیف پہنچے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ پہلی صورت ہے صبر۔ تو گویا کہ ایمان والوں کو حکم دیا صبر کرو، طاعات پر اپنے آپ کو جماؤ، معاصی سے اپنے آپ کو روکو، مصائب اور مشکلات آ جائیں تو اس پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ احکام کے مطابق اپنے آپ کو جما دو، ڈھال لو۔ اور دوسری چیز ہے وصابرو، یہ بھی صبر سے ہے، مصابرت سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دشمن کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو، تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دشمن آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو جما لینا، اس وقت دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ اور تیسرا لفظ ہے ورابطو، مرابط ربط سے ہے، ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ اسی وجہ سے رباط اور مرابط گھوڑے کے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے، گھوڑے کو تیار کرنا، جنگ کی تیاری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مرابطو، مرابط یعنی گھوڑے کو باندھنا، جنگ کی تیاری پر جو گھوڑے لے جاتے ہیں ان پر اپنے آپ کو یعنی تیار رکھنا، جنگ کی تیاری کے لیے گھوڑے تیار رکھنا، یہ ہے مرابط، ربط۔ مرابط اس کی دو صورتیں ہیں، ایک معنی یعنی یہ لفظ دو معنوں میں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں ربط، مرابط یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کی اصطلاحی تعریف کریں گے تو اس کا مفہوم اور کھل کر واضح ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا تاکہ دشمن اسلامی سرحد کا رخ نہ کر سکے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ نہ کر سکے، ایک معنی یہ ہے۔ اب ربط کا معنی اور کھل کر سامنے آ گیا۔ اور دوسرا معنی ایک نماز کی پابندی کے بعد دوسری نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ ہے مرابط، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کو مرغوب ہیں، دشمن کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا، تیار رکھنا، مسلح رہنا تاکہ دشمن سرحد اسلامی پر حملہ نہ کر سکے، یا پھر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ دونوں ربط کی صورتیں ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا رابطو، دشمن کے مقابلے میں مسلح رہو تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف نہ آئے، اور فرمایا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھو۔ ایک آدمی بازار کے اندر بیٹھا ہے، اس کا دل یہ کر رہا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا، دل کے اندر نماز کا داعی ہے، وہ بازار میں نہیں ہے، وہ مسجد میں ہے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کب میں یہاں سے فارغ ہوں اور اللہ کے گھر میں جاؤں، اور اس کا دل، اس کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، کان اذان کی طرف متوجہ ہے، وہ ادھر کام نہیں کر رہا بلکہ وہ ادھر بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک آدمی مسجد میں ہے اور اس کا دل دکان میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل اپنے کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے کیونکہ اس کا دل ادھر اٹکا ہوا ہے۔ تو فرمایا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا اہتمام کرنا، یہ رابط میں۔ پھر مرابط فی سبیل اللہ یعنی اپنے آپ کو مسلح رکھنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اسلامی سرحد پر جا کر اپنا بسیرا کر لے، اور اصل مشن یہ ہو کہ دشمن اسلام کی سرحد میں داخل نہ ہو، اگرچہ جنگ ہو یا نہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو یا نہ ہو، اور وہاں جا کر اصل مشن یہ ہو کہ دشمن اسلامی سرحد میں داخل نہ ہو، مسلمان محفوظ رہیں، پھر وہاں جا کر اپنا بزنس کرے، پھر وہاں جا کر اپنے رقبے کاشت کرے، پھر وہاں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لے، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھے، تو یہ آدمی مرابط فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے کہ جو جاتا تو اسلامی سرحد پر ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جاؤں گا، وہاں پر بڑی اچھی کمائی ہوگی، بڑی اچھی ارننگ ہوگی، مجھے پیسہ ملے گا، میرے پاس بہت بڑی دولت ہوگی، اور اگر دشمن نے حملہ کر دیا اس کا بھی تحفظ کر لوں گا۔ تو یہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں مرابط فی سبیل اللہ نہیں کہلاتا، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں جا کر میں پیسہ کماؤں گا، پیسہ حاصل کروں گا۔ اس کی نیت کے بدلنے سے اس کا عمل بدل گیا۔ تو یہاں دوسری صورت مرابط فی سبیل اللہ کی وہ یہ ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے، دشمن جو ہے نا وہ اس کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ایک آدمی اسلامی سرحد پر جاتا ہے تو وہاں اس کو بیوی بچے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بیوی بچے نہ لے جائے۔ پہلی صورت میں جب امن ہے بیوی بچے لے جا سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے۔ دوسری صورت میں جب امن نہیں ہے تو وہاں اپنے بیوی بچے نہیں لے جائے گا، بلکہ وہاں جا کر وہ خود دفاع کرے گا۔ وہاں مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں کمزور لوگوں کی ضرورت نہیں، بچے اور عورتیں یہ کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی مرابط فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اب ان دونوں صورتوں کے فضائل بے شمار ہیں،
مرابط فی سبیل اللہ یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، خواہ امن ہو یا جنگ ہو، یا پھر مرابط فی سبیل اللہ یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرے۔ ان دونوں صورتوں کے فضائل ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے کچھ روایات ذکر۔ پہلی صورت یعنی دشمن کی سرحد پر، دشمن سے حفاظت کے لیے اسلامی سرحد پر وہ کھڑا ہے۔ اس کی صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، صرف ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت پر کھڑا ہے تو اس سے کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ تو اس سے ہماری فوج کو، ہماری آرمی کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری فوج کے جو دستے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں۔ شرط نیت ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، تنخواہ بھی ملے گی، پروٹوکول بھی ملیں گے اور عہدے بھی ملیں گے، اس سے اوپر جو ہے نا رینک بھی ملیں گے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں تاکہ میرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس پر اس کو پروٹوکول مفت میں پڑ گئے، اس کو تنخواہ مفت میں پڑ گئی، لیکن جو اجر مل رہا ہے کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک دن اس نے پارا دیا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں گوئے کہ اس سے بڑھ کر اس نے اجر کما لیا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن رات کا رباط یعنی 24 گھنٹے کا رباط ایک مہینہ کے مسلسل روزہ اور تمام شب عبادت گزارنے سے بہتر ہے۔ 24 گھنٹے جو رباط کرتا ہے گویا کہ وہ ایک مہینے کے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ایک مہینے شب بیداری کر رہا ہے۔ اس سے افضل اس نے عمل کیا۔ اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کا عمل رباط کا روزہ، اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، اس کا عمل رباط، اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری ہو جائے گا اور وہ شیطان سے معمول اور محفوظ ہوگا۔ تو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے رباط پر۔ اور اسی طرح کی روایت کے اندر ہے کہ جو شخص رباط میں مر جائے، پہرا دے رہا ہے، وہاں اس کی وفات ہو گئی، شہید نہیں ہوا، ویسے وفات ہو گئی، تو جو کچھ اس نے عمل صالح کیا یا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب جاری رہے گا، اس کا رزق شیطان سے بھی اور قبر کے سوال و جواب سے بھی محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ اس پر محشر کا خوف نہیں ہوگا۔ جس دن ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا نا، یہ مرابط فی سبیل اللہ، اس پر محشر میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا ورابطوا، اے ایمان والو رباط کرو۔ اور بھی بہت سارے فضائل تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور آخر میں دوسری صورت، میں نے عرض کیا رباط کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مرابط فی سبیل اللہ یعنی سرحد پر حفاظت کے لیے ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہو۔ اس کی فضیلت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے درجات کو بلند کریں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ وضو کو مکمل طور پر باوجود سردی یا کسی زخم کے صحیح طور پر ادا کرنا، سب اعضاء صحیح طور پر دھونا، اگرچہ دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ فرمایا ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اس پر بہت بڑا اجر مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ، ورابطوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خواہ امن ہو یا جنگ ہو، وہاں اس مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے پہرا دو۔ اس کا اجر اور فضیلت بیان ہو چکی ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور رباط کا دوسرا معنی بھی ذہن میں رکھیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور آخری آیت میں گویا کہ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، آخر کار تم نے میری طرف آنا ہے اور میں تم سے حساب و کتاب لوں گا۔ جب تم مجھ سے ڈر کر آؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر آؤ گے تو سختی سے تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔